بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیں جی، آج ہم نے جز 15 کرنا ہے۔ یہ سورہ اسراء سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس میں سورہ کاف کی بھی تقریباً 74 کے قریب آیات جو ہیں وہ اس جز میں آتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ اسراء۔ تو سورہ اسراء جو ہے پہلی صورت ہے اس میں، جز 15 میں۔ اس کا نزول جو ہے 50th ہے، مکی صورت ہے، اور ویسے قرآن کے سیکوینس کے حساب سے یہ 70 صورت ہے، اور اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، دو حصوں میں جو معراج کے واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اسراء کا ہے، دوسرا معراج کا ہے۔ اسراء کا جو پہلا حصہ ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا، اس کو اسراء کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو سورہ اسراء کہتے ہیں کیونکہ پہلا حصہ اس میں ڈسکس ہوا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو معراج سے مسجد جو آگے مسجد اقصی، جو معراج کا ہے وہ مسجد اقصی سے آگے جو آسمان تک گئے تھے نا اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دوسرا حصہ ہے، تو اس کا ادھر ذکر نہیں، ادھر صرف پہلے حصے کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ہے، تو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ان کا واقعہ کون سا ہے اس کے اندر۔ اب اس میں جو ہم 4 ٹاپک اس صورت میں کور کیے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، تو پہلا تو معراج والا واقعہ جو اسراء والا واقعہ ہے وہ واقعہ ہے، دوسرا جو بنی اسرائیل کی تباہی کس وجہ سے ہوئی، تیسرا جو اسلامک ایٹیکیٹس ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، دوسرے کچھ ایکسٹرا ٹاپکس ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو واقعہ اسراء کا ہے، معراج کا، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، اور یہ 2 حصے ہیں۔ جیسے اسراء کا میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد اقصی اور مسجد حرم سے اقصی تک، اور معراج کا اقصی سے آنورڈ، تو یہ اسراء کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ویسے معراج کا واقعہ جو ہے بہت زیادہ احادیث میں بھی آیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے صورت بھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو پھر ابو جہل نے آ کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں اس طرح ہو کے آیا ہو، کیونکہ بیت المقدس جو ہے نا اس زمانے میں جانے کے لیے، یعنی مسجد اقصی جانے کے لیے مکہ سے 40 دن کا دن لگتے تھے کم از کم، تو اس وجہ سے وہ آ کے مذاق اڑانے لگے کافر۔ لیکن تو جب ابو جہل نے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر وہ کر رہے ہیں نا تو وہ ٹھیک کریں، تو اس کے بعد سے ہی حضرت ابوبکر کا نام جو ہے صدیق پڑ گیا تھا۔ تو بخاری میں اس کی بہت تفصیل آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف فرما تھے، 3 فرشتے آئے، تو آپ کو ڈفرینٹ ورژن مل جائیں گے، لیکن جو موسٹ اتھینٹک ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ تشریف فرما تھے اور پھر وہ سوئے ہوئے تھے، اور 3 فرشتے آئے، اور ایک فرشتے نے کہا کہ میں اس طرح ان کے پاس آئے، اور جب کیونکہ بہترین انسان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، تو وہ پہلی رات آئے، پھر دوسری رات آئے، پھر تیسری رات آئے، پھر انہوں نے آ کے جو ہے پھر اس طرح جا کے ان کو لے گئے حضرت جبرائیل جو ہیں وہ بیت المقدس، اور بیت المقدس گئے تو وہاں پہ ان شارٹ ان کو جیسے وہ انہوں نے جس سواری پہ لے گئے وہ باندھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں امامت بھی کرائی، سارے نبی انبیاء وہاں اکٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے انبیاء ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان شارٹ اس کا یہ بھی ہے کہ کیونکہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ فزیکل جرنی تھا بیسیکلی۔ تو یہ تھا، اور دوسرا ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے اس میں بنی اسرائیل کی تباہیاں۔ تو بنی اسرائیل کی تباہیاں کس وجہ سے آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جب تورات دی گئی تو بنی اسرائیل کی جو ذمہ داری تھی کہ اس میں جو احکامات ہیں اس کو پورا کریں، انہوں نے ان کو چینجز کر دیے کتاب کے اندر، اور بالکل ان کے احکامات کے مطابق چلتے نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوزن ون سے بالکل نان چوزن ون کر دیا۔ اور قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، جب مسلمان بھی یہ حرکتیں کریں گے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب بھیجی اور اس میں عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کا بھی بہت برا حال ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس لیے کہا گیا کہ قرآن سے جڑیں اور توکل کریں اور نبی کو فالو کریں، کیونکہ ورنہ یہ بہت مصیبت میں آ جائے گا۔ اور جب اتنی زیادہ انہوں نے بنی اسرائیل نے مسئلے کر دیے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جیسے ہی جب یہ نافرمانیاں کرتے تھے نا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جابر بادشاہ مقرر کر دیتے تھے، اور جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا اس وقت بھی ان کے اوپر جابر ظالم بادشاہ مسلط تھے، اور جب یہ
نافرمانبرداری کی ایکسٹریم پہ تھے اس وقت بھی ان کے اوپر جابر بادشاہ مقرر تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈس اوبیڈینسیز کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے, کیونکہ وہ اپنے نبیوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے نا, اور آپ یہ سوچیں کہ ان کو قتل کر دیتے تھے, تو کتنے وہ ڈس اوبیڈینٹ تھے, اور کتنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ نشانیاں بھیجیں تاکہ یہ سدھر جائیں, عذاب بھی آئے چھوٹے چھوٹے بھی ان کے اوپر, تبھی یہ سدھرنے کو تیار نہیں تھے. اور حضرت موسیٰ کو جیسے فرعون کی قوم تو بالکل سحر زدہ ہو اور جادوگر ہو اور اس طرح کی باتیں غلط کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اگلا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب کے بتائے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی, دوسری والدین کا خیال کرنا ہے, تیسرا مسافروں کا یا رشتہ داروں کا یا ضرورت مندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اسراف کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اسراف نہ کریں, اسراف سے بچیں, اور بچوں کو پانچواں یہ بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کریں, مطلب اس وجہ سے کہ بچے ہم پالیں گے کیسے یا ان کا کیسے خیال رکھیں گے, اس کو قتل نہ کریں, اور کسی جاندار کو قتل نہ کریں خام خواہ. اور یتیم کا دیکھیں بہت زیادہ ہے اس میں کہ یتیم کا حق نہ چھینیں, مطلب نہ کوئی امیر آدمی کے اگر کی کسٹڈی میں کوئی یتیم ہے تو نہ وہ اس کے پیسوں میں سے پیسے لے, نہ وہ اس کے پیسوں, ایون غریب پھر بھی لے سکتا ہے کہ وہ اگر اس کا خرچہ نہیں چل رہا اور وہ یتیم کی بھی کسٹڈی کر رہا ہے تو وہ اتنا لے جتنی کی ضرورت ہے, نہ وہ حد سے زیادہ اس کا خرچ کریں. آٹھواں یہ کہ وعدے کا پورا کرنا, کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا یا اللہ کے ساتھ عہد جیسے ہم نے کیا تو وہ پورا کریں, یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ بھی پورا کریں, اور کسی کے ساتھ بھی کیا تو پورا کریں. نواں ناپ تول میں انصاف, تو اور ہم نے دیکھا یہ شعیب کی قوم کس طرح تباہ ہوئی ہے, وہ بھی ناپ تول کے معاملے بھی ان کے خراب تھے, تو یہ انصاف سے کام نہیں. دسواں یہ جس کا علم نہیں ہے نا اس میں نہ پڑھیں, اگر آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں ہے تو اس نالج میں نہ پڑھیں. میں ایک دن کوئی کچھ دیکھ رہی تھی تو کوئی دو آدمی ڈسکشن کر رہے تھے, ایک نان مسلم تھا ایک مسلم تھا, لیکن کیونکہ جو مسلمان تھا نا اس کو نالج ہی نہیں تھا لیکن وہ ڈسکشن میں پڑا ہوا تھا. تو سوچیں آپ جب نان کنونسنگ سی بات کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ اگلے سمجھتے ہیں کہ ان میں وہ جیسے ان کے اپنے ان کو پتہ نہیں ہے. اب بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اتارا نا کہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو, کوئی شاید ہی دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہو. لیکن اب آپ کسی کرسچن سے پوچھیں گے نا تو ان کو کوئی ان کی بائبل کی ان کی کتابوں کی کوئی ایک ورس بھی یاد نہیں ہو, کیونکہ وہ صرف اوپر تک ہی رہ گیا نا ان کے پریس تک کی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ آپ علم حاصل کریں پھر اس چیز میں پڑھیں, تو علم اس لیے نا بہت ضروری ہے. تیسری ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ڈسکس کیا نا وہ ہے تکبر, تو تکبر سے نا ہر حال میں بچیں. اور آگے ہم نے کی تھی قرآن کی عظمت, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور یہ حصوں میں اتارا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں بھی آسان ہو نا, اور آگے پہنچانے میں بھی آسان ہو. تو صحابی جب ایک ایک آیت اترتی تھی نا تو پھر پہلے وہ اچھی طرح یاد کر لیتے تھے, پھر آگے جا کے دوسری پہ جاتے تھے. تو اس طرح نہیں کرتے تھے, جیسے ہمارا تو زور جو ہے وہ ریسیٹیشن پہ زیادہ ہے اور باقی چیزوں پہ کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو بھی ہدایت پاتا ہے نا, جب ہم اس سورت کی آیت نمبر 15 پہ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی ہدایت وہی پاتا ہے جو جس کو اپنا بھلا کرنا ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں, آپ اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں, تو ہی آپ ہدایت پہ قرآن کو سمجھنے میں یا اس کے اوپر عمل کرنے میں اپنا ہی کر رہے ہیں فائدہ. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کی عزت بہت زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ایک انسان کی دوسری انسان پر عزت بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم یہ کہ ایک کو بے عزت کر کے تو اس بات پہ فخر کریں کہ ہم نے اس پہ اس کو ڈیگریڈ کر دیا, یہ اس چیز سے بچیں. دوسری یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت والی, جب آیت نمبر 39 پہ ہم جاتے ہیں تو بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت والی باتیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ علم جو دیا ہے اور جو نصیحتیں کی ہیں تو وہ ساری حکمت والی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں. اور اس کے علاوہ جو تکبر کا معاملہ تھا کہ تکبر نہ کریں, تو وہ اس میں یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت بار بار کی, کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ کا کیا معاملہ تھا, وہ کیوں اس بات پہ نہیں آتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, وہ اچھی طرح جانتے تھے, لیکن یہود بھی اچھی طرح جانتے تھے, لیکن وہ ان کا تکبر ہی تھا جو انہیں لے ڈوبا. آپ کو حق بات نہ ماننے کے لیے نا وہ تکبر ہی ہوتا ہے جو آپ کو حق بات جو ہے وہ ماننے نہیں دیتا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں اور اپنے ایگو کو اوپر نہ رکھیں, بلکہ اللہ کے حق کو اوپر رکھیں اور اللہ کے کلام کو اوپر رکھیں.
اس کے علاوہ اس میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ بھی ہے کہ کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کس طرح حضرت موسیٰ کو ڈیگریڈ کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ جیسے میں کہ تمہارے رب کو نہیں مانتا اور تمہارے اوپر تم جادوگر ہو، اور مطلب ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کتنی ان کی بھی اسٹرگل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اسٹرگل اس لیے بتائی ہے کہ جب دین کا کام کرتے ہیں نا تو نبیوں نے بھی بہت اسٹرگل اور ایفرٹس کیے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں اور ان سے ہی اللہ کو آپ پکاریں. تو جب آیت نمبر 61 پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اور ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ نافرمان بردار تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تھا اور تکبر تھا اس کو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضیلتیں بھی بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشتیوں کو پانی پہ چلاتا ہے تاکہ تم تجارت کر سکو اور تاکہ اچھے سے ان سے کام لے سکو، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. بس سوچیں چھوٹی سی چیز آپ ڈالتے ہیں پانی میں ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز ہے لیکن وہ نہیں ڈوبتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے کہ بیلنس رہتا ہے. اب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ فورسز ہوتی ہیں وہ فورسز ہوتی ہیں، اصل میں تو سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں ایکچولی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس دنیا میں 72 پہ آپ جائیں گے نا آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا نا، تو دل کا وہ بیسیکلی اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، یعنی کائنات کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو اس بندے کو اندھا کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ اندھا ہے. تو وہ اندھا بنا رہے گا نا، تو آخرت میں بھی پھر وہ اندھا ہی رہ جائے گا. یعنی پھر آخرت میں دیکھیں جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ کیا دیکھے گا؟ اپنا عذاب ہی دیکھے گا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں آپ ہوش سے رہیں. آیت نمبر 78 پہ جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے سورج کے نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں. بیسیکلی اس آیت میں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 105 میں جائیں تو بتایا کہ قرآن جو ہے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور یہ کہ قیامت، جنت، جہنم سب حق ہے، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سچ ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ایسی ہو کہ جو سچ نہ ہو، بالکل یہ حق کی کتاب ہے. جب ہم آخری آیت پہ جاتے ہیں اس سورہ اسراء کی، تو وہ یہی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور یہ بیسیکلی بہترین دعا اور ذکر ہے جو اللہ کی تعریف ہے. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں دن رات جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور تسبیح بھی کرنی چاہیے. اور یہ کہ اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ بالکل غلط ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اور بیسیکلی اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی سورہ کہف میں. سورہ کہف ایک بہت مشہور سورت ہے الحمدللہ، جو ہم ہر جمعے کو بھی پڑھتے ہیں. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور جو اس 18 ہے اس میں، اور اس کا جو نزول ہے وہ 69 ہے. اور کہف جو ہے وہ ایکچولی کیو کو کہتے ہیں. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یوں سمجھ لیں کہ قریش کے دور میں نا کچھ دو لوگ یہودی عالموں کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے سوال بتاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں تاکہ ہم ثابت کر دیں یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. تو انہوں نے 3 سوال کہا کہ 3 پوچھو. ایک ان نوجوانوں کا پوچھو جنہوں نے شہر چھوڑ دیا تھا، وہ کون تھے، یعنی جو اصحاب الکہف ہیں. دوسرا مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا اس بندے کا پوچھو جو کہ حضرت ذوالقرنین تھے. تیسرا روح کے بارے میں پوچھو. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دے دوں گا، مگر انہوں نے کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، جس کے بعد یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہے اور باتیں بناتے رہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. تو پھر 15 دن کے بعد آئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے سوالوں کے. تو چوتھا اس میں نا 4 ٹاپک ہم کور کریں گے. پہلے 3 کہانیاں ہیں، دوسرا اس میں 2 تذکرے ہیں، تیسرا اس میں 2 مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور چوتھا انشاءاللہ کہنا کیوں ضروری ہے وہ سارا کچھ کہا گیا. چلیے جی اس کو پہلے کہانیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جب ہم شروع سے چلتے ہیں تو پھر شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب سیدھی اور عقائد کو سیدھا کرتی ہے اور آپ کو ایک بیلنس طریقے کی زندگی گزارنے کا کے بارے میں بتاتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر جب 9 پہ جائیں گے نا تو پہلی سٹوری شروع ہوتی ہے جو اصحاب الکہف کی ہے. ان میں 3 سٹوریز ہیں. ایک اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اس میں ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے. جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے نا وہ کچھ نوجوان تھے
کچھ ہسٹری میں ملتا ہے 5 تھے، کچھ کہتے ہیں 4 تھے، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، اور مطلب اس کا کچھ وہ نہیں ہے، اور قرآن میں باقاعدہ آیا ہے کہ یا تو وہ 3 تھے، ایک چوتھا کتا تھا، یا 5 تھے، چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے، 8واں کتا تھا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کی اس کا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو کوئی بتا نہیں سکتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیونکہ اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا جو کہ کرسچن تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سارے مسلمان ہو جائیں، تو پھر ان کو تھا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا. ان شارٹ آپ کو بتاؤں تو پھر یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اور 309 سال تک وہاں رہے. اور جب اٹھے کہ چلو کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں، تو لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا، اور وہاں ادھر سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو لوگوں کو پتہ چل گیا، اور پھر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اس سے پہلے یہ قرآن میں جیسے یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے، اور یہ مطلب سو رہے تھے اس طرح، لیکن لوگوں کو جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زندہ نہیں ہے. لیکن جب اتنی دیر بعد اٹھے تو پھر یہ جیسے جب اٹھایا گیا، جیسے آیت نمبر 19 میں ہم جاتے ہیں تو اٹھایا گیا، تو ان کو وہ سوال کریں گے کتنی دیر سوئے نا، تو وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر سوئے، کہ صبح ہوئی ہے، شام ہوئی ہے، ایک دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ سوئے، تو یہ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا. اور اس آیت میں ایک بل یتلطف، جس کا مطلب ہے نرمی، سوچ سمجھ کر چلنا، یا نرمی یا تدبیر کے ساتھ چلنا، نرمی سے بات کرنا، تو یہ چیز، یہ بھی سینٹر ہے جس کو کہتے ہیں نا قرآن کا سینٹر کا ورڈ ہے، تو وہ بھی اسی صورت میں ہی آتا ہے، جو کہ آیت نمبر میرا خیال ہے 19 میں ہے. تو ہم آگے چلیں. پھر جب یہ قصہ ختم ہوتا ہے حضرت ان کا، تو کچھ چیزیں متشابہات میں ہوتی ہیں نا، تو پھر بحث نہ کریں کہ کتنے لوگ تھے اور کس طرح تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے بارے میں یہ سٹوری ان کو بتائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جواب دیا. پھر آگے چلیں، آگے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، جب آیا 23 میں ہے تو مشرکین نے پوچھا تو انشاءاللہ نہ کہا. تو انشاءاللہ کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے. تو ایک ہم نے حدیث پاک کا مفہوم بھی اس طرح ہے کہ جب کبھی حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ آپ جلدی آیا کریں، کیونکہ ان کو بہت خوشی ہوتی تھی ان کو جب حضرت جبرائیل آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تو حضرت جبرائیل نے کہا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے نا تبھی میں آتا ہوں. تو آگے جب ہم چلتے ہیں تو پھر آگے اس کے آگے جو دوسرا قصہ ہے وہ ہے ان کا حضرت موسیٰ اور خضر کا، کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایک بندہ جو آپ سے زیادہ نالجبل ہے. تو حضرت موسیٰ پھر یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں کیوں جا کے نالج لوں، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں نالج لیتا ہوں. تو علم کے لیے نا، اس لیے کہتے ہیں نا جتنا مرضی آپ سفر کریں اور کبھی بھی انف نہیں ہوتا آپ کے لیے. تو حضرت موسیٰ ایک بندے کو لے کے، اپنے ملازم کو لے کے ساتھ چل پڑے، اور پھر سمندر کے کنارے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نشانیاں بتائیں، وہاں پھر ایک مچھلی ساتھ لے کے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں، جب مچھلی جہاں چلی جائے گی سمندر کے اندر، تو وہیں آپ جو ہے دیکھیے گا کہ وہ جو ہے کنڈیشنز بتائیں کہ کنڈیشن میں کہ پھر وہ جہاں پہ بھی مچھلی پانی میں چلی جائے گی تو پھر آپ وہیں سے آپ کو آدمی مل جائیں گے. تو جہاں مچھلی چلی گئی پھر یہ سو گئے تھے، تو ان کے جو یوشع بن نون تھے شاید ان کے ساتھ، تو انہوں نے پھر اٹھایا نہیں. تو پھر جب وہ آگے گئے تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو جو ہے مچھلی چلی گئی تھی، اور آپ کو میں نے بتایا نہیں. پھر یہ واپس مڑے اور انہوں نے جو ہے دیکھا تو وہ حضرت خضر وہاں تھے. تو پھر حضرت خضر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا. تو پھر حضرت خضر نے پہلے تو منع کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے سے سوال نہیں کریں گے تو آپ میرے ساتھ چل پڑیں. تو 3 واقعات ہوئے، ایک وہ کشتی میں سوراخ والے، ایک دوسرا معصوم بچہ جو مار دیا تھا حضرت خضر نے، تیسرا ٹوٹی ہوئی جو دیوار تھی وہ چھوڑ دی، جو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ہوگا. تو سب سے پہلے تو تھا وہ کشتی میں سوراخ والا کام. تو جو اس سپارے تک ہے نا، وہ ہے کشتی میں پہلی سٹوری ہم کور کریں گے، اگلی ہم پھر جو دوسرے میں کور کریں گے. تو جو آیا نمبر 71 پہ ہم چلتے ہیں تو وہاں کشتی والا معاملہ آتا ہے کہ کشتی ایسی توڑی کہ ظالم بادشاہ تو جب انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جنہوں نے ان کو فری بٹھا دیا تھا، اور کسی لوگوں کی ایسے غریب لوگوں کی کشتی تھی کہ اسی سے گزارا کرتے تھے، تو انہوں نے سوراخ کر دیا. تو حضرت خضر نے ان سے پوچھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا، اس طرح تو یہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا. تو حضرت خضر نے پھر ان کو کہا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا لیکن آپ نے یہ بات نہیں مانی. تو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں سوال نہیں کروں گا، تو پھر آپ نے آئندہ سوال نہیں کرنا.
تو جس کے بعد حضرت خضر جو ہے وہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ چپ کر گئے. اس کے علاوہ جب ہم آیا نمبر 74 پہ جاتے ہیں نا جو اس سورت کی آخری آیت ہے, تو اس میں یہی ہے کہ جب ایک دوسری سٹوری بھی اس کی کور ہوئی ہے کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ کرتا ہے اس طرح کھڑا ہوتا ہے, تو پھر یہ اس کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ان کا ماں باپ کا اکیلا بچہ ہوتا ہے, اور یہ اس کو سر پکڑ کر مروڑ دیا حضرت خضر نے سختی سے, تو پھر وہ بچہ مر جاتا ہے. تو پھر اس پہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان سے صبر نہیں ہوتا, تو پھر وہ پوچھتے ہیں, سوال کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. تو اس بات پہ یہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری کہانی ہے ٹوٹی ہوئی دیوار کی, وہ میں سیدھے کور کر دیتی ہوں, آگے اس کے جواب بھی ہیں اس لیے اگلے جز میں چاہیں گے. اور وہ کہانی یہی ہوتی ہے کہ ایک دیوار گری ہوئی ہوتی ہے اور بندوں کے بستی میں پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ حضرت خضر, تو یہ کھانا پینا مانگتے ہیں, تو کیونکہ مسافر ہوتے ہیں تو وہ نہیں دیتے, تو پھر یہ گری ہوئی دیوار ان کی سیٹ کر دیتے ہیں. اس پہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور آپ نے ان کی دیوار بغیر اجرت کے صحیح کر دی ہے. اور یہاں سوال کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا سفر حضرت خضر سے ختم ہو جاتا ہے. اور نیکسٹ جز میں ہم ان کے جواب سنیں گے. چلیں جی, اس کے بعد یہاں یہ جز ختم ہوتا ہے اور آگے ہم اس سورہ کہف کو لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.